السلام علیکم، میں کوائن پیپر میں حاضر ہوں آج کے ٹیکنیکل انالیسز اور کرپٹو نیوز کے ساتھ۔ آج تاریخ ہے 28 سپتمبر 2022۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بٹ کوائن اور کرپٹو مارکیٹ سے ریلیٹڈ نیوز اور ٹیکنیکل انالیسز آپ تک پہنچتے رہیں۔ آج کا ٹاپک ہے بی ٹی سی بٹ کوائن کا۔ آج ہم ڈیٹیل ٹیکنیکل انالیسز کریں گے تاکہ یہ اکتوبر کے ماہ سے پہلے ہی آپ کو اکتوبر کے بارے میں اپنی ٹریڈز لینے میں آسانی ہو اور آپ اکتوبر کے مہینے کی جو بلش ویو اگر آئیں تو آپ ان کو کیچ اپ کر سکیں اور اس سے ارننگ اپنی بڑھا سکیں۔ تو آج ہم اس کا ڈیٹیل انالیسز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے بٹ کوائن کا چارٹ اوپن ہے، 4 آور ٹائم فریم ہے۔ یہ اس کی میجر ریزسٹنس جس کو جو لوور ہائی لاسٹ نومبر سے لوور ہائی اس کو بنا رہا ہے اور یہ ریزسٹنس لاسٹ نومبر سے یہ سسٹین کر رہا ہے اور اس کو بریک آؤٹ نہیں کر پا رہا، تو یہ ریزسٹنس بریک آؤٹ کرنا ضروری ہے۔ جیسے ہی اس ریزسٹنس کو یہ بریک آؤٹ کر لے تو اگر آپ نے یہاں سے لانگ اور سپورٹ لگا رکھی ہیں تو آپ یہاں پر اپنی کینسل کر دیں اور دوبارہ نیچے سے بائنگ کریں، اور اگر یہ یہاں سے بریک آؤٹ لے لے، اگر آپ یہاں پر انٹری نہیں لینا چاہتے بیرش مارکیٹ اور بیرش نیوز کی وجہ سے، تو آپ اس ٹرینڈ لائن کے بریک آؤٹ کا انتظار کر سکتے ہیں۔ جب بریک آؤٹ یہاں پر کنفرم ہو جائے اس ریزسٹنس کا تو آپ فوراً اپنی لانگ اور سپورٹ لگا سکتے ہیں، یا آپ اس کے ری ٹیسٹ پر جب اس کو بریک آؤٹ لے کر اوپر جائے اور ری ٹیسٹ لینے کے لیے اس لائن پر دوبارہ آئے تو ری ٹیسٹ پر آپ کنفرمیشن کے بعد ری ٹیسٹ کی کنفرمیشن کے بعد آپ اپنی سپورٹ اور لانگ لگا سکتے ہیں۔ تو اس کا ہم ابھی انالیسز کریں گے۔ انالیسز یہ ہے کہ ابھی آپ نے جو نوٹ کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ منتھلی اینڈنگ کیا ہوتی ہے۔ ویکلی اینڈنگ بہت بری رہی ہے، 19K کی ریجن میں اس کی ویکلی اینڈنگ ہوئی ہے جو کہ بٹ کوائن کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سپتمبر کی جو منتھلی اینڈنگ ہے وہ 20K کے ریجن سے اوپر ہوتی ہے یا وہ بھی 19K میں ہی رہتی ہے۔ ابھی اس سپورٹ زون جو کہ اس کا سٹرونگ سپورٹ زون تھا، اس کو اس نے سپورٹ جو ہے یہ اس کی اب میجر سپورٹ نہیں رہی ہے۔ میجر سپورٹ اس لیے نہیں رہی ہے کہ اس نے کافی بار اس کو ری ٹیسٹ لے لیا ہے لیکن یہاں سے اب باؤنس ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ والی جو اس کا سپورٹ زون ہے یہ بٹ کوائن کو مارکیٹ کو باؤنس نہیں دے پا رہا۔ جب بھی کوئی اچھی سپورٹ ہوتی ہے وہاں سے ایک کوئک باؤنس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، تو چونکہ یہ بار بار ریجیکشن کے بعد یہ والی سپورٹ زون کیونکہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور اب یہ سٹرونگ ہولڈ نہیں ہے تو یہ مزید ڈمپ ہونے کے چانسز موجود ہیں کہ یہ سپتمبر کے اینڈ تک جو ہے یہ نیچے ری ٹیسٹ لینے کے لیے نیچے جائے۔ اور اس کا کتنا نیچے جا سکتا ہے یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ 17 to 16K کی ریجن میں یہ اپنا لور لے سکتا ہے اور یہاں سے اپنے یہ سپورٹ لینے کے بعد اپنا بولش ٹرینڈ سٹارٹ کر سکتا ہے اگر یہاں سے باؤنسی سپورٹ اس کو مل جائے۔ تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ باؤنسی سپورٹ اس کو یہاں سے کس جگہ پر ملتی ہے۔ ہم ایک انالیسز کر لیتے ہیں، اسمال انالیسز وہ یہ کر لیتے ہیں کہ یہاں سے جب ریجیکشن ہوئی ہے اور اس نے جو ڈاؤن گیا ہے وہ گیا ہے یہ آلموسٹ 20%، ٹھیک ہے، تو یہاں سے جو اس کی ریجیکشن ہوئی ہے وہ اس کو 20% اس کا بنتا ہے آلموسٹ یہاں پر 16K کی ریجن میں اس کا بنتا ہے 20%۔ اگر اتنی ہی ریجیکشن اتنی ریجیکشن یہ لیتا ہے 20% تو وہ 16K کی ریجن میں بنتا ہے جو کہ 16,500 آلموسٹ بنتی ہے۔ اب اس لائن کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ابھی آپ چارٹ پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک نیو میں نے ایک لائن ہے، یہ کیا ہے، یہ جو انڈیکیٹر ہے یہ انڈیکیٹر ہے 200 ویکلی موونگ ایوریج۔ تو جو بٹ کوائن کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ ہسٹوریکلی اس لائن کو باٹم لائن سمجھا جاتا ہے اور یہاں سے یہ باؤنس بیک ہوتا ہے۔ جب بھی بیرش مارکیٹ جائے تو وہ ہمیشہ اس لائن کو ایز اے سپورٹ لیتی ہے، باؤنس لیتی ہے اور یہاں سے باؤنس بیک ہوتا ہے۔
لیکن فرسٹ ٹائم ایسے ہوا ہے کہ 2 ماہ سے زائد ہو گئے ہیں اس لائن کو، یہ دوبارہ سے اس کو بریک آؤٹ نہیں لے پا رہا اور اس سے نیچے ٹریڈ ہو رہا ہے، اس لائن سے نیچے ٹریڈ ہوتے ہوئے اسے 2 ماہ سے زائد ہو گئے ہیں۔ تو ہسٹوریکلی ایک اور فیکٹ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی باؤنس بیک ہوتا ہے تو بٹ کوائن ایما جو موونگ ایوریج 200 ویک ہے اس سے 14% سے لے کر 28% تک اس کو بریک آؤٹ کرتا ہے۔ تو ابھی اس وقت جو بریک آؤٹ لے چکا ہے وہ ہے 24%، ٹھیک ہے۔ ابھی یہاں سے یہاں تک جو اس نے بریک آؤٹ لیا ہے وہ ہے 24%، لیکن اگر یہ ہسٹوریکلی جاتا ہے 28 پہ تو تقریباً یہ جو ہماری یہ جو آپ کو گرین لائن نظر آ رہی ہے یہ یہاں تک آپ کو جاتا ہوا نظر آئے گا اگر یہ -28% پہ ٹیسٹ لیتا ہے تو۔ جی یہ آپ نے ریجن جو ہے بڑا امپورٹنٹ ریجن ہے 17 to 16 کے، یہاں تک یہ آ سکتا ہے، لہٰذا آپ نے جو بھی بائنگ کرنی ہے اس کو مختلف اس کے حصے بنائیں، ایک ہی اماؤنٹ کو ایک ہی دفعہ میں بائی نہ کریں، اس کے 3 پارٹس بنائیں۔ اگر بالفرض آپ کے پاس $1000 ہے تو آپ اس کے 300 کے اور 250 کے جو ہیں ڈالر کے وہ اس کے آپ پیئرز بنا لیں اور اس کو مختلف جگہوں پر اس کے بائنگ آرڈرز لگائیں اگر آپ نے اسپاٹ کرنی ہے۔ اور اس وقت میں پرسنلی آپ کو فیوچر کا مشورہ نہیں دوں گا، فیوچر ٹریڈ اس مارکیٹ میں نہ کریں، لیکن ابھی 2 دن باقی ہیں سپٹمبر ختم ہونے میں، تو جیسے ہی سپٹمبر اینڈنگ ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمیں پتہ یہ چلے گا کہ ایک دم سے بہت بڑا والیوم بھی آ سکتا ہے مارکیٹ میں۔ کیوں آ سکتا ہے؟ کیونکہ اکتوبر کو کرپٹو اصطلاح میں کہتے ہیں اکتوبر، تو بڑے بڑے جو آرڈرز ہیں وہ ایک دم سے آپ کو اکتوبر کے اندر سٹارٹنگ آف اکتوبر میں اچانک نظر آ سکتے ہیں، یا سپٹمبر کے لاسٹ ڈے میں آپ کو اچانک سے ایک بڑا پمپ اور بڑے آرڈرز نظر آ سکتے ہیں۔ تو آپ نے جو اینڈنگ آف سپٹمبر ہے، لاسٹ ڈے لاسٹ نائٹ، وہ آپ نے ضرور اس کو آبزرو کرنا ہے بٹ کوائن کو، وہ انتہائی اہم پوائنٹ ہوگا جہاں سے آپ کو ڈیسیجن لینے میں آسانی ہوگی۔ جی تو اس کو اب یہ بیہیو کیسے کرے گا؟ جی یہ سپورٹ ہے، فی الوقت اس نے اس سپورٹ کو ہولڈ کیا ہوا ہے، اور یہ جو ہم نے نیچے ریزسٹنس لگائی تھی نیچے 18,500 پہ، اس نے اس کو لاسٹ کینڈل نے سپورٹ دیا ہے۔ اس کے نیچے اگر یہ بریک آؤٹ لیتا ہے تو نیچے اس کی جو سپورٹ بنے گی وہ 18,244 بنے گی، اور دین 17,600 کے ریجن میں آ جائے گا۔ اوپر سے اس کی اسٹرانگ ریزسٹنس جو ہے وہ یہ والی جو ہم نے زون لگایا تھا، یہ زون اس کا یہ اسٹرانگ ریزسٹنس بنا ہوا ہے 2400 سے لے کر 2800 تک، ٹھیک ہے۔ اگر یہ اس ریزسٹنس کو بریک آؤٹ لے لیتا ہے تو اس کو ری ٹیسٹ لینے کے بعد، ری ٹیسٹ اس کا بڑا ضروری ہوگا کیونکہ ایک بہت اسٹرانگ ریزسٹنس ہے، اس کے لیے میجر جو اس کا ٹارگٹ ہوگا وہ دوستو یہ ہوگا ویکلی جو موونگ ایوریج ہے 200، وہ اس سے اوپر ٹریڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ جو ایکچوئل بلش مارکیٹ ہے وہ اس کے اوپر اگر یہ اس کو ری ٹیسٹ لے، کیونکہ بہت جو اسٹرانگ ریزسٹنس ہوتی ہے اس کو ری ٹیسٹ لیے بنا آگے موونگ نہیں ہوتی، تو اس کو ری ٹیسٹ لینا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1 پہلے ریجیکشن ہوتی ہے، ری ٹیسٹ لے گا، دوبارہ جائے گا، بریک آؤٹ لے گا، اور پھر اس لائن کو ری ٹیسٹ کرے گا، تو آپ نے اکارڈنگلی اپنی ٹریڈ کرنی ہے اس کو دیکھتے ہوئے۔ مارکیٹ بیرش کیوں ہے؟ مارکیٹ بیرش اس لیے ہے، ٹاپ 3 ریزنز ہیں۔ ٹاپ 3 ریزنز یہ ہیں، نمبر 1 جو ہے فرسٹ نمبر پہ وہ ہے انفلیشن، اوور آل انفلیشن کا سامنا ہے۔ نمبر 2 جو سب سے بڑی وجہ اس کے بعد ہے وہ ہے انٹرسٹ ریٹ ہائک، یو ایس انٹرسٹ ریٹ ہائک، اور تھرڈ ہے وہ ہے یو ایس ڈالر انڈیکس، جو کہ انٹرسٹ ریٹ ہائک کی وجہ سے اس میں انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ سے صرف کرپٹو ہی نہیں، مکمل جو شیئر مارکیٹس ہیں، مکمل جو مارکیٹس ہیں وہ ڈمپ کا شکار ہیں، اور بڑی بڑی اسٹرانگ اکانومیز جو ہیں وہ بیرش موڈ میں نظر آ رہی ہیں آپ کو۔
تو اس کی صرف یہی وجہ ہے کہ US ڈالر جو ہے وہ کافی اس میں ہمیں اسٹرینتھ نظر آ رہی ہے. ایسا ہے کہ اگر اب اس ٹائم آپ سپورٹ لگاتے ہیں جو کہ مختلف بائنگ آرڈرز کی صورت میں اگر آپ لگائیں، ایک آپ لگائیں 18,244، دین 17,600، دین 16,800 اور 16,145. تو یہ بیسٹ ٹائم آپ کے لیے ہوگا میری نظر میں، لیکن آپ نے اپنا خود سے انالیسز کرنا ہے. اگر آپ ریٹیلر ہیں تو آپ ڈر رہے ہیں اس مارکیٹ بیہیویئر سے، تو آپ نے اس ٹرینڈ لائن کا ری ٹیسٹ کا ویٹ کرنا ہے. یہاں پر رسکی ہے جو میں بتا رہا ہوں، لیکن اس کا جو نفع ہے، جو پروفٹ ہے، وہ ہیوج ہے دوستو، بہت ہیوج پروفٹ ہوئے گا اگر آپ یہاں پر لیتے ہیں اور مارکیٹ پمپ کر لیتی ہے. چونکہ اکتوبر ہے تو اکتوبر کا جو ہے وہ اس نے پمپ لینا ہے. کرپٹو ہسٹری کو اگر ہم دیکھیں تو اکتوبر میں پمپ جو ہیں اس کے چانسز 70-80% ہوتے ہیں. لہٰذا اگر آپ یہاں سے اپنے آلٹس یا اپنا جو بھی آپ کے پاس کوائن ہے اپنے اس رینج آف بٹ کوائن میں بائی کر لیا ہے، وہ آپ کو بہت زیادہ گین دینے والا ہے. لیکن اگر آپ اس مارکیٹ بیہیویئر سے ڈر رہے ہیں تو آپ اس میں فیوچر کی تو جی میں بالکل بھی وہ اس بیہیویئر کے اندر فیوچر لانگ اور شارٹ کی تو میں بالکل حق میں نہیں ہوں، وہ آپ کو وائٹ واش کر دے گی. تو آپ نے اس ری ٹیسٹ کا ویٹ کر لینا ہے، تو آپ نے یہاں سے بائی کرنا ہے. پھر تو سمپلی بائنگ آرڈر میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. اور سیلنگ کے لیے اگر آپ نے یہاں پر جو بائنگ آرڈرز لگائے ہیں تو وہ آپ نے لگانے ہیں انتہائی ٹائٹ سٹاپ لاس کے ساتھ. کیوں سٹاپ لاس کے ساتھ لگانے ہیں اور کیوں ٹائٹ سٹاپ لاس کے ساتھ لگانے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. سٹاپ لاس اس کے بغیر آپ نے اس مارکیٹ کے اندر موجودہ بیرش مارکیٹ میں آپ نے بائنگ نہیں کرنی. بائنگ کریں ساتھ فوراً سے اپنا مارجن جتنا آپ نقصان برداشت کر سکتے ہیں اتنا آپ نے سٹاپ لاس لگانا ہے ہر صورت فوری طور پر. کیوں لگانا ہے؟ کیونکہ جیسے ہی یہ 17K کے ریجن میں جائے گا تو جو آلٹس ہیں وہ بلیڈ کریں گے اور ہیویلی بلیڈ کریں گے، اور آلٹس جو ہیں وہ اپنے آل ٹائم لو کی جانب جاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. تو لہٰذا آپ نے اس وقت جو بیرش مارکیٹ ہے اس میں سٹاپ لاس کے ساتھ چلنا ہے. ہٹ ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو دوبارہ سے جو باٹم میں بائنگ کا آپ کو جو موقع ملے گا اس سے آپ ڈبل پروفٹ گین کریں گے، اور آپ کا جو سٹاپ لاس ہٹ ہوا ہوگا چند ڈالر جو آپ کے ضائع ہوئے ہوں گے وہ آپ کو اس سے ڈبل فائدہ دے دے گا. جی تو یہ مکمل ٹیکنیکل انالیسس تھا جس سے آپ اس منتھ کے اینڈنگ اور اکتوبر مکمل اس کے لیے آپ اپنی انویسٹمنٹ کا تعین کر سکتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اور کیسے انویسٹمنٹ کرنی ہے. یہ آپ کے سامنے چارٹ موجود ہے، یہ ایکسپیکٹڈ میجر زون ہے. جی آج کے لیے اتنا ہی، کل تک کے لیے ہم مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.